الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قابل قدر مدرسہ مدینۃ العلوم کے سرپرست حضرات اور طلباء عزیز، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اس مجلس میں 2 یا 3 طلباء کا حفظ تکمیل مدرسے کی سال بھر کی محنت، یہ سالانہ ہمارا جلسہ اس کا نتیجہ نکالتا ہے کہ بھی سال بھر محنت کے بعد طلباء کے اوپر اساتذہ کی نگرانی اور توجہ کی، اس کے بعد ان کے سینوں میں قرآن پاک حفظ کا ہو جانا اور پھر اس کو پڑھنے اور سنانے کے اعتبار سے ان احادیث کے ذیل میں جو فضیلتیں حق تعالی شانو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے، ان کو مصداق بنایا گیا. حق تعالی شانو ہم سب کو قرآن اور علوم قرآن کی نسبت پر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرماوے. مدارس کی اس شکل کو اور اس طرح کے پڑھنے پڑھانے کو کوئی چھوٹا کام نہ سمجھے، بلکہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو جو سنایا ہے، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور شریعت کے محافظ ہیں، اور دین اور اسلام کے اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہر باطل فرقے کا اللہ رب العزت نے دفاع کا جو راستہ اس وقت دنیا کے اندر ہمارے درمیان میں چلایا ہے وہ مدارس ہے. اس لیے میں دوست بزرگوں اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھا کر توش آخرت کا بنانا اور پھر ان بچوں کو اس تعلیم کے راستے سے آراستہ کر کر ان کی دنیا اور آخرت ان کی سنوارنا. ایک ہے کہ میں اپنی آخرت بناؤں، ایک ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت بناؤں. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. حدیث میں آیا ہے اولاد ماں باپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جیسی ان کے ساتھ تعلیم و تربیت ہوگی ویسے وہ بڑے ہو کر دنیا کے اندر اس رخ پہ چل کر اس ماحول کو پروان دیں گے. دینی جذبے سے اور حافظ اور عالم بن کر علوم دینیہ اور علوم شریعت کو دنیا میں عام کرنے اور نفاذ کے سلسلے میں اپنی قربانی دے دیں گے تو یہ ایک محنت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کسی اور رخ پر ہے تو پھر اس رخ پر انسان اپنی زندگی گزارے گا تو نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام، جائز نہ ناجائز. ہمارے حتمہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اہم فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے دنیا سے لے کے آخرت تک ساری چیزوں کا دار و مدار 2 چیزوں پر رکھا ہے. صحت ہے یا بیماری ہے، زندگی ہے یا موت ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اچھے ہیں یا برے، حلال یا حرام. اسی کی بنیاد پر نیکی یا بدی، اور اسی کی بنیاد پر جنت یا دوزخ. تو جب انسان اچھے کام نہیں کرتا ہے تو وہ مجبور ہو کر برے کام کرنا اس کے لیے لازم ہے. زندگی کے اندر حسن اخلاق نہیں بنے تو پھر بد اخلاقی کے ساتھ، زندگی میں حسن کلام نہیں سیکھا تو بد کلامی کے ساتھ،
اور زندگی کے اندر اب چھوٹے پن سے لے کے ان کی تربیت کے اعتبار سے صحیح ماحول نہیں ملا تو پھر بڑے ہو کر اپنی زندگی کے اندر اپنی نفس پرستی کے ساتھ یہ سب چیزیں چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک، سب کے ساتھ یہ چیزیں لازم اور ملزوم کی طرح جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ اپنی محنت جھونک کر انہی طلباء کے اندر مستقبل کے بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے مصنفین یہیں سے نکلتے ہیں۔ آج ننھے پن کے ہیں اور کل بڑے ہو کر وہ سب کام کریں۔ جو اساتذہ ہم کو پڑھا رہے ہیں، جتنا وقت یہاں دے رہے ہیں، اگر یہاں پڑھانے کے بجائے اتنا وقت کوئی دنیاوی محنت کر لیتے اس کے 4 گنا تنخواہ مل جاتی۔ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر بڑی قربانی اس اسلام اور اس دین کے اشاعت کے سلسلے میں وہ دے کر ہمارے پاس پڑھا رہے ہیں، تو منتظمین بھی اور پڑھنے والے طلباء بھی ان کی قدر کریں۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ یہ اگر دنیا میں حفاظ اور علماء نہ ملتے یا ملنے کے باوجود وہ اس کام پر نافذ نہ ہوتے تو میرے دوست بزرگوں، چراغ تو چراغ ایسے 1000 گنا سورج بھی لے کے ڈھونڈیں گے تو دنیا کا اندر اسلام کے حصے کا ایک تنکا بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ پر یہ بڑا احسان ہے، اور اس پرفتن دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کا ایک معجزہ ہے کہ علماء کا باقی رہنا اور قرآن پاک کا سینے میں بچوں کا اور بڑوں کا زندگی کے اندر لے کر چلنا، یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ امت پر بڑا احسان ہے کہ ان کے اپنی ساری خواہشات، گھریلو ساری ذمہ داریوں کو آگے پیچھے کر کر دین اور اسلام، شریعت اور حقانیت کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے اپنی ہر تن دھن کی کوشش اس اسلام پر، مدارس پر، مساجد پر اپنی زندگی کو جھونکا ہے۔ ان سے زیادہ قبولیت اور مقبولیت کی کوئی ذات اس کو دنیا میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو طلباء علم کو حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں یا ابھی ناظرہ اور عنوان قاعدے میں ہے، یہ نہ سمجھے کہ بہت ہلکی سی چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کا جو ثمرہ ملنے والا ہے وہ بڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، اور اس کا بڑا نتیجہ جو دیکھیں گے وہ موت کے بعد دیکھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی صرف ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی روشنی میں انسانیت کے زندگی کے بننے کا اللہ رب العزت نے ایک نظام اور دستور بنایا ہے کہ یہ کتاب کی روشنی میں چلو گے تو تمہاری زندگی بنے گی۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ جو بچے قرآن پاک تقاریر کر رہے تھے، اس میں جو باتیں آئیں، ایک ایک حافظ کو کل قیامت میں روز محشر میں 10 وہ انسان جن کے حق میں جہنم واجب ہو گئی تھی ان کو کہا جاوے گا ان جہنم کے اندر سے ان 10 جہنمیوں کو تم نکالو اور جنت میں داخل کر لو۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہر گھر میں کوئی ایک حافظ ہم بنا دیے تو میں دوست بزرگوں، آخرت کا توشہ تو ہمارے لیے پار ہو ہی گیا۔ اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر اولاد کی اس فکر پر ماں باپ کو وہ اعزاز کہ سورج سے زیادہ وہ روشن چمکدار تاج ان کو پہنایا جائے گا، وہ مان پڑ جائے گا سورج بھی۔ حافظ قرآن کیا اعزاز ہوگا؟ وہ بلند سے بلند ہوگا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں اور طلباء عزیز، اپنی اس پڑھنے کو ہلکا نہ سمجھے، اور اپنے یہ سرپرست حضرات اپنے بچوں کو ان پڑھانے کو بھی ہلکا نہ سمجھے۔ حق تعالیٰ شانوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مدارس کو جہاں جہاں بھی مکتب کی شکل کی ہے، مدرسے کی شکل کی ہے، شہری مدرسہ یا دارالقامت کی مدرسہ، جس دنیا کے کونے اور جس حصے میں اور دنیا کے کسی جزیرے میں اگر یہ مدارس چل رہے ہیں، حق تعالیٰ شانو ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، اور اس مدارس کی برکت سے امت مسلمہ کے اوپر آنے والے تمام مصائب اور حالات کو حق تعالیٰ شانو اس کے صدقے میں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔